الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کانٹے سے بھی خراب ہے جس گل میں بو نہ ہو، ویراں کی مثال ہے جس دل میں تو نہ ہو، اور گنگ ہو جائے وہ زباں جس پہ تیری گفتگو نہ ہو، جل جائے وہ دل جس میں تیری جستجو نہ ہو، اور محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، اور صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ ذوق شوق اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے، انعام ہے
مجھ پر اور آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اور گھڑیاں نصیب فرمائیں، مسجد کا ماحول نصیب فرمایا، نماز تراویح کے اندر اپنا پاک کلام سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب اسی کی اختتامی مجلس پہ یہاں پر ہم مجتمع ہیں قرآن کی بات سننے سنانے کے لیے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تمام حضرات کہیں الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ شکر ہے، دنیا کے گندے ماحول سے اٹھا کر اپنے گھر میں بلا لیا۔ میں اور آپ کس کو اپنے گھر بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی رحمت کی نظریں ہمارے اوپر ڈالی ہیں، اس کے بعد اپنے گھر آنے کی توفیق دی، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی مصلی ہے جہاں پر 99 سے لے کر 2006 تک میں نے قرآن پاک یہاں سنایا، اور یہ پرانے حضرات تو جانتے ہیں، صابر صاحب ہیں، وہ فیاض صاحب ہیں، اور وہ وارث بھائی ہیں، اور وہ جو چھوٹی نسل تھی وہ تو ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہے، اور بعض حضرات نئے ہیں جو مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے۔ بہرحال میں نے 8-9 سال یہاں امامت کی تھی، اور پھر اس کے بعد کراچی چلا گیا۔ تو یہ ممبر ہے، یہ محراب ہے، اس کے ساتھ وہی پرانا تعلق ہے، سال بعد یہاں حاضری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح ہمیں یہاں پر اکٹھا فرما رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے، اس کے در میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ عظیم خزانوں کا مالک ہے تو اس سے بڑی چیزیں مانگنی چاہیے۔ ہمارا دامن چھوٹا ہے، اس کے خزانے تو لامحدود ہیں، تو اگر ہم اس سے جنت الفردوس کا سوال کریں تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنے، زیادہ سے زیادہ کرنے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں گے۔ یہ فضائل اعمال کی پہلی جو حدیث ہے رمضان کے حوالے سے، اس میں ہے 4 کام زیادہ زیادہ کرنے، بہت کثرت سے۔ اور کثرت کی علماء فرماتے ہیں تعداد کثرت کی 300 سے شروع ہوتی ہے، جو 300 سے کم ہے تعداد میں وہ کثرت نہیں ہے، کثرت شروع ہی 300 سے ہوتی ہے، 300 301 400 500 اس طرح، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 چیزیں تمہاری اپنی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں۔ تو پہلی جو 2 چیزیں ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، فرمائے لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے پڑھو۔ یہ اس کو کلمہ اخلاص کہتے ہیں، اس کو جتنا زیادہ پڑھو گے دل اتنا ہی پاک ہوگا، گندگیاں اتنی ہی نکلتی چلی جائیں گی، اخلاص اتنا ہی زیادہ اس دل کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا۔ بغض، حسد، کینہ، دل کے جو بیماریاں ہیں، عجب، تکبر، بڑائی، فخر، دوسرے کو حقیر جاننا، یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ پہلا لا الہ الا اللہ۔ تو آج سے ہم نے ایک ترتیب بنانی ہے کہ 300 مرتبہ کم سے کم ہر شخص صبح و شام پڑھے۔ دوسرا فرمایا استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، سب سے مختصر استغفار ہے، 4 الفاظ ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پڑھیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دیکھیں سب کو یاد ہوگی، 300 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ پھر فرمائے جو 2 اور چیزیں ہیں جو تمہاری اپنی ضرورت ہے، اپنا مفاد ہے، وہ بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کس قدر مہربان ہے، ہمارا مفاد بھی بتا دیا کہ کس چیز میں تمہارا فائدہ ہے، وہ بھی مانگو اللہ سے۔ تو فرمایا جنت کی طلب اور دوزخ سے حفاظت کا سوال، یہ 2 چیزیں اللہ سے مانگو، دونوں تمہاری ضرورت ہے۔ عربی میں مانگتے ہو تو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال ہے اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 وظیفے ہیں، ان کو پکا لو، 2 اللہ کی رضا کے لیے اور 2 اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کے ساتھ صاحب قرآن ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس جس چیز کی نسبت قرآن سے ہوتی چلی گئی وہ چیز اعلیٰ اور عرفہ بنتی چلی گئی۔ پیغمبر سب سے اعلیٰ، فرشتہ سب سے اعلیٰ، سب فرشتوں سے اعلیٰ، شہر مکہ اور شہر مدینہ تمام شہروں سے اعلیٰ، مہینہ رمضان سب سے اعلیٰ، لیلۃ القدر سب راتوں سے اعلیٰ، سینہ جس میں یہ محفوظ ہے تمام سینوں سے اعلیٰ، اور مجلس جس کا تعلق قرآن سے ہے تمام مجالس سے اعلیٰ۔ یہ قرآن جس طرح یہاں پر طاقوں میں پڑا ہوا ہے، کیا اسی طرح ہمارے پاس آ گیا یا اس کے لیے کچھ قربانیاں بھی دی گئیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی قربانیاں، سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا۔ پہلی گالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے حوالے سے خود کھائی، اور کسی پرائے نے نہیں دی، سگے چچا نے دی۔ تو دیکھیں، جب بھی دین کا کام کوئی بھی کرے گا، چاہے عالم ہے یا غیر عالم ہے، تبلیغ جماعت سے تعلق ہے، جہاد سے تعلق ہے، مدرس ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، مسجد میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، جب بھی دین کا کام ہوگا رکاوٹ لازم آئے گی۔ اگر رکاوٹ نہیں آتی اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں کوئی شک ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے امام ہیں نا، مسجد نبوی کے امام تھے، امام مسجد تھے۔ تو عبداللہ بن ابی کو مسجد نبوی سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دشمنی کس چیز تھی؟ کس سے تھی؟ امام صاحب سے، اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو وہ امام الانبیاء پہلا پتھر بھی کھا رہے ہیں اور پہلی گالی بھی سن رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ قرآن، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنانے کی بنیاد پر۔ تو اس قرآن کو ہم نے تراویح کے اندر سنا، آج تو ہم نے سنا، سب نے واہ واہ کیا۔ آپ سب قرآن کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ذاتی غرض سے کوئی نہیں آیا، چاہے بزرگ ہیں، مشکل سے بیٹھے ہیں، کمر میں بھی درد ہے، تکلیف ہے، لیکن قرآن کی محبت میں آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے پاس ایسے نہیں آیا، نبی علیہ السلام نے 13 سال اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ پھر صحابہ کرام کو دیکھیں، یہ جو 13 سال کا جو عرصہ ہے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ کے سامنے ایک نام لیتا ہوں، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی۔ جنگ بدر میں انہوں نے جس شخص کو قتل کیا تھا، اس کے رشتہ داروں نے دھوکے سے ان کو قید کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم اپنے اس رشتہ دار کے بدلے ان کا سر قلم کریں گے، ان کو پھانسی دیں گے۔ چنانچہ وہ دن مقرر ہوا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سفیان اس وقت کفار کی صف میں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھانسی گھاٹ کی طرف ان کو لایا جا رہا ہے، اور اس نے آس پاس کے قبائل میں بھی اعلان کرا دیا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے۔ ان تماشا دیکھنے والوں میں ایک شخصیت ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی، اس وقت یہ بھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ وہ واقعہ پورا سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خبیب بن عدی
رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میدان میں لایا گیا، چاروں طرف سے کوئی مکوں کے ساتھ، کوئی گھونسوں کے ساتھ، کوئی لاتوں کے ساتھ، کوئی اپنے نیزوں کے ساتھ ان کے بدن کو زخمی کر رہا۔ کس کی محبت میں؟ قرآن کی محبت۔ یہ سب کچھ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہے۔ ان سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا اگر 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو تو یہی میری آخری خواہش ہے۔ ایسے وقت میں لوگ بیوی بچوں سے ملاقات کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے پر تول رہے ہیں۔ وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کی، اور پھر نفل ادا کرنے کے بعد فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ کہنا شروع کر دو گے کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے تو میں بہت لمبی نماز پڑھتا، لیکن مجھے موت کا ڈر نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے اسلام کے خلاف، میرے قرآن کے خلاف، میرے نبی کے خلاف کوئی بات کرو۔ اب جب پھانسی گھاٹ کے قریب لے کر جا رہے تھے تو اس وقت ابو سفیان نے ایک بات پوچھی، کہا اے خبیب تم اگر صرف اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ کیا جملہ؟ کہ میری جگہ یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشی۔ حضرت خبیب حالانکہ زخمی بدن، کھڑے بھی صحیح نہیں ہو سکتے، جوش میں آ کر کہتے ہیں او ظالموں تم تو پھانسی کا کہتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں پر تشریف فرما ہے ان کے پاؤں میں معمولی سا کانٹا چبھے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، تم پھانسی کا کہہ رہے، میں کیا ہوں، میری 100 جانیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ کہتے ہیں پھر ان کو پھانسی دی۔ یہ حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ مجھ پر کپ کپی طاری ہو جب آخری الفاظ اس شخص نے کہے اے اللہ چن چن کر ان میں سے ایک ایک سے بدلہ لینا۔ یہ بد دعا جب دی کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن کے بال کھڑے ہو گئے، کب کبھی طاری ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد سوچتے رہے ان کو کسی نے دعوت نہیں دی، خود ہی دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے کہ ایسا شخص کس قدر سختیوں اور ظلم کے آگے پہاڑ بن کر کھڑا ہے اور اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ رہا، اپنے آقا کے سے کیسا عشق والا محبت والا تعلق ہے کہ ان کے بارے میں اتنی سی بات بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ آخر یہ کیسا معاملہ ہے؟ دل کے دروازے پر دستک دی ایمان نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غزوہ خیبر کی سے کچھ پہلے ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی۔ یہ عامر بن سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت کو بھی نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں جا رہے تھے، فرمایا امیر المومنین ہے، وقت کا حاکم ہے، اے عمر اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، حقوق اور فرائض دیے ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا۔ اسی طریقے سے مختلف مواقع پر ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا تمہیں میں حمص کا گورنر بناتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا حضرت اتنی بڑی آزمائش میں مجھے نہ ڈالیں، حمص کا جو علاقہ تھا یہاں کے لوگ بہت اعتراض کرنے والے اور تنقید کرنے والے، کوئی گورنر وہاں خوش نہیں ہوتا تھا،
اور اس وقت گورنر کی 2 ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، ایک تو لوگوں کے مسائل حل کرنا اور دوسرا مسلح سنبھالنا، یعنی امامت کبریٰ بڑی امامت، لوگوں کی امامت، اور مسجد کی امامت امامت صغریٰ، دونوں حاکم کا کام ہوتا تھا۔ بہرحال انہوں نے پروانہ دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا اگر چاہتے ہو تو تمہارے لیے میں بیت المال سے تنخواہ بھی مقرر کر دوں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بیت المال سے جو مجھے اور میری بیوی کو مل رہا ہے وہی وظیفہ کافی ہے، اضافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ وہاں پر گئے ہمس میں، ہمس ٹھنڈا علاقہ تھا، تو وہاں پر بیوی مالدار تھی، اپنے میکے کی طرف سے شوہر کو کچھ پیسے دیے کہ جاؤ بازار، ہمارے پاس تو اور کپڑے بھی نہیں ہیں، گرم کپڑے لے آؤ۔ یہ وہاں پر گئے بازار میں دیکھا کچھ غریب فقیر تھے جن کے بدن پر ایک کپڑا تھا، صرف سطر ڈھانپا ہوا۔ انہوں نے پیسے لے کر دکاندار سے کپڑے خریدے اور ان کو دے دیے، واپس خالی ہاتھ آ گئے۔ بیوی پوچھتی ہے یہ کیا، تو خالی ہاتھ آ گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو پھر 2 کپڑے ہیں، وہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس ایک کپڑا تھا تو میں نے ان کو کپڑے خرید کر دے۔ یہ وقت کا گورنر ہے۔ بہرحال بیوی نے مان لیا، ظاہر ہے کہ شوہر بھی دیندار تھے، وہاں اس وقت بیویاں بھی دیندار تھیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھتے تھے، باقی چیزیں نہیں۔ کیسے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ان کا نظریہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عرصے کے بعد حمص سے کچھ لوگوں کا وفد آیا۔ یہ حضرت عمر کے خاص لوگ تھے جو وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے انہوں نے مقرر کیے تھے۔ تو حضرت عمر نے حالات پوچھے، انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے سب کچھ۔ پھر پوچھا کہ مجھے بتاؤ وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ بناؤ تاکہ میں کچھ رقم دوں بیت المال سے اور ان کو دے دینا۔ انہوں نے جو لسٹ بنائی سب سے اوپر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، گورنر کا نام غرباء میں فقراء میں نمبر 1 پر تھا۔ آج اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، کھانے پینے کی فراوانی، دنیا جہان کا رزق، اور اس میں بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ لوگ سوکھی روٹی کھا کر کہتے تھے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور دیکھیں اپنی غربت اور فقیری کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، یا بیت المال سے اپنے لیے تنخواہ نہیں مقرر کی، بس گزارا کرتے تھے، اس لیے کہ دنیا ہے ہی ضرورت کی چیز، یہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار اپنی طرف سے ایک تھیلے میں بند کیے اور اس وفد کو کہا کہ یہ حضرت سعید بن عامر کو دینا میری طرف سے تحفہ ہے۔ یہ لوگ وہاں پر گئے حمص میں، ان کے گھر میں پہنچے اور ان کو امیر المومنین کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا کہ امیر المومنین نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے اتنی اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اندر بیوی گھبرا کر آواز دیتی ہے کیا ہوا، کیا امیر المومنین انتقال کر گئے؟ انہوں نے فرمایا امیر المومنین انتقال نہیں کر گئے، دنیا میرے گھر میں آ گئی۔ گورنر وقت کیا کہتے ہیں؟ دنیا میرے وقت گھر میں آ گئی، اور آج ہم کہتے ہیں کہ بس ساری دنیا میرے ہی گھر میں ہو۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اصحاب ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی، یہ ہمارے نمونہ چھوڑ کر گئے۔ تو بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی ان کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ان کو بند کرو اور فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کرو۔ 1 دینار بھی گھر میں نہیں چھوڑا، ایسی سخاوت تھی۔ اور پھر بعد میں جا کر پوچھا بھی نہیں کہ دیکھو میرے پیسے جو میں نے تمہیں بھیجے تھے پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور جس کو دیے ہیں اس کو تکلیف دے کر۔
جو دو اللہ کی راہ میں دو، ایسے دو کہ اللہ رب العزت اس پر تم سے راضی ہو جائے، باقی دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ امیر المومنین کچھ عرصے کے بعد حمص میں تشریف لائے۔ حمص میں جب تشریف لائے تو تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور پوچھا کہ اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ سب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو، اس نے کہا مجھے شکایت ہے۔ اچھا جی، کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں مجھے 4 شکایتیں ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 4 شکایتیں ہیں۔ اچھا کیا شکایت ہے؟ اب دل ہی دل میں امیر المومنین اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں نے تو ان پر بہت اعتماد کیا اور میں ان کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہوں، یا اللہ میرے گمان کو خراب نہیں کرنا، یا اللہ مجھے اور ان کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرنا۔ یہ دل ہی دل میں امیر المومنین اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو وہ پہلا اعتراض کرتا ہے کہ امیر المومنین ہمارے جو گورنر صاحب ہیں صبح کی نماز پڑھا کر گھر چلے جاتے ہیں، پھر جب چاشت کا وقت ہوتا ہے اس وقت واپس آتے ہیں، اور ہمارے جو پہلے گورنر تھے وہ نماز پڑھ کر فوراً مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں پہلی شکایت یہ ہے کہ نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، پھر واپس نہیں آتے چاشت کی نماز تک 8-9 بجے تک۔ امیر المومنین نے ان کی طرف دیکھا، بولو سعید جواب دو۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے، میں ان کے مسائل حل کر رہا ہوں جو باقی وقت ہے، تو آپ مجھ سے کیوں اس بارے میں کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بہرحال امیر المومنین نے حکم دیا کہ بتاؤ ان کو۔ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین میری بیوی بیمار ہے، گھر میں میری کوئی خادمہ نہیں ہے، گورنر کے گھر میں خادمہ نہیں ہے، میں نماز پڑھ کے فوراً گھر جاتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، تھوڑی سی جب خمیر اس میں پڑ جاتی ہے اس کے بعد روٹیاں پکاتا ہوں اور پہلے بیوی کو کھلاتا ہوں، پھر خود کھاتا ہوں، اس کے بعد لوگوں کے مسائل سننے کے لیے گورنر ہاؤس آ جاتا ہوں۔ اب گورنر تو چھوڑیں، میں اور آپ عام لوگوں سے اگر میں پوچھوں، جب بیوی بیمار ہوتی ہے کبھی ہم نے اس کی خدمت کی ہے؟ وہ تو سالوں سے ہماری خدمت کر رہی ہے، کبھی ہم نے اس کی خدمت کی ہے؟ نہیں۔ اس میں ہمیں اپنی غیرت سامنے یاد آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری غیرت کے خلاف ہے، حالانکہ یہ غیرت کے خلاف نہیں۔ جس طرح آپ انسان ہیں وہ بھی انسان ہے، اور اگر محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گھر میں آٹا بھی گوندتا ہے تو اس کو تو ایسے ایسے القابات سے نوازیں گے۔ پٹھان حضرات اپنی زبان میں عجیب عجیب الفاظ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے پنجاب والے اپنے زبان میں گالی تک دے دیتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی مدد کی ہے، گھر کے کام میں گھر والوں کے بھی حق ہیں۔ جیسے ہی آپ گھر کے اندر داخل ہوں سب سے پہلے اونچی آواز سے السلام علیکم کہنا سنت ہے۔ کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ رائے گڑھ میں انہوں نے اس طرح بات کی کہ 4 مہینے تم لوگوں نے لگا لی، اب گھر جاؤ گے، سب سے پہلا کام گھر میں داخل ہوتے ہوئے تم نے سلام کرنا ہے، وہ بھی بیوی کو۔ تو وہاں پر تو ہمارے حضرات جو ہیں وہ اکثر پشتون حضرات ہوتے ہیں، وہ تو والدین کے سامنے بیوی سے بات بھی نہیں کرتے، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں گاؤں والا تو کوئی نہیں ہے، تو پھر اس طرح ہاتھ اس طرح اٹھا لیتے، اس طرح کہ کوئی دیکھے نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے گھر میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، جان میں برکت ہوگی، گھر والوں سے محبت پیدا ہوگی۔ تو پہلا اعتراض کا جواب ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا دوسرا اعتراض کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت کوئی 15-20 دن کے بعد یہ 1 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں،
پھر عصر کے وقت کہیں نکلتے ہیں. پوچھا ہاں عامر بتاؤ, سعید بن عامر بتاؤ. تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین میرے پاس پہننے کے لیے یہی ایک جوڑا ہے. میرے ساتھ ملاقات کے لیے مختلف ممالک کے وفود آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. اگرچہ یہ ٹھنڈا علاقہ ہے لیکن 15-20 دن کے بعد اگر کپڑے نہ دھوئے جائیں تو بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. میں 15-20 دن کے بعد گھر میں رہ کر اس کپڑے کو دھوتا ہوں اور پھر اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں. جب خشک ہو جاتا ہے, پھر بھی پورا خشک نہیں ہوتا اس لیے کہ یہاں پر نمی بہت زیادہ ہے, جب ظہر عصر کے وقت اتنا ہو جاتا ہے کہ معمولی نمی رہ جاتی ہے, میں پہن کر باہر آ جاتا ہوں. یہ وقت کا گورنر کہہ رہا ہے. اچھا جی, تیسرا اعتراض انہوں نے فرمایا, امیر المومنین نے یہاں ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کر رہے ہیں, یا اللہ شکر ہے کہ میرا گمان جو ان کے بارے میں تھا وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ تیسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ دن کو تو ہمارے کام نپٹاتے ہیں لیکن رات کو دروازہ بھی نہیں کھولتے. رات کو کسی کو مسئلہ ہو جائے تو یہ باہر ہی نہیں نکلتے. ہاں سعید بتاؤ ان کو. تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز تھا, اس کو راز ہی رہنے دیں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اب لوگوں کو بتاؤ کیوں رات کو نہیں نکلتے, عشاء کے بعد کیوں لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے. تو انہوں نے فرمایا جب میں نے ایمان لایا اس وقت میں نے رب سے عہد کیا کہ یا اللہ دن تیری مخلوق کا اور رات خاص تیری عبادت کی. رات کو میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا, رات صرف تجھے مناؤں گا, تیرے آگے آہوزاری کروں گا, تیرے آگے اپنے آنسو بہاؤں گا, تجھ سے مناجات کروں گا, تجھ سے مانگوں گا, تیرا ذکر کروں گا, تیرے قرآن کی تلاوت کروں گا. اچھا جی, چوتھا اعتراض کہنے لگے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد ان کو بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں بتاؤ ان کو کیا بیماری ہے تمہیں. تو انہوں نے فرمایا حضرت مجھے بیماری کوئی نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو منظر ہے جب وہ میرے سامنے آتا ہے اور میرا دل مجھے کہتا ہے کہ اگر خدا نے قیامت کے دن تجھ سے پوچھ لیا کہ اس وقت تم نے خبیب کی مدد کیوں نہیں کی تھی, بس یہ سنتے ہی, یہ خیال آتے ہی, یہ تصور آتے ہی میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. تو یہ 4 اعتراضات جب سنے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور حضرت سعید کو گلے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے جس گورنر کو مقرر کیا ہے الحمدللہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جو میرے حسن ظن کو خراب کرتا. تو یہ ہمارے اکابر تھے, ہمارے بڑے تھے, صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن کریم کے لیے, فرقان حمید کے لیے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کے لیے قربانیاں دیں. اور آج ہم نے بہت ہی خوبصورت ماحول میں قرآن کریم کی تلاوت نماز تراویح میں مکمل سنی. اللہ تعالیٰ یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.